اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، حاضرین و ناظرین و سامعین، بزرگ اور دوستو، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دو قومی نظریہ، یعنی ٹو نیشن تھیوری۔ بانیان پاکستان کا جو مقصد تھا، جو مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا دو قومی نظریے کا فروغ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دو قومی نظریہ ہے کیا، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس پہ اگر غور کیا جائے، اگرچہ اور بھی کئی آیات میں اللہ رب العزت نے دو قومی نظریہ جو ہے ہمیں عطا فرمایا، یہ قرآن کا عطا کردہ نظریہ ہے۔ دو قومی نظریہ کئی آیات میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس پہ غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ پوری انسانیت کو اللہ رب العزت مخاطب فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے تمہیں، اے انسانوں، اے دنیا میں بسنے والے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعنی آخری قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اس میں ساری انسانیت آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، تم میں سے کچھ کافر ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے کچھ مومن ہیں۔ ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں میں تقسیم فرما دیا، ایک کافر ایک مومن۔ کافر اور مسلمان یہ دو گروہ ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ سورہ تغابن ہے، 28واں پارہ ہے، آیہ نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے دو قوموں کا ذکر فرمایا، دو الگ الگ قوموں کا ذکر فرمایا۔ ایک قوم کا نام کافر ہے، دوسری قوم کا نام مومن ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے لوگ جو ہیں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک کو کافر دوسرے کو مومن کہتے ہیں۔ اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں، اسی کو ٹو نیشن تھیوری کہتے ہیں۔ یہی بانیان پاکستان کا مقصد تھا۔ جو پاکستان بنانے والے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، یا مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا علماء و مشائخ اولیاء کاملین، جتنے لوگ اس ملک کو بنانے میں جنہوں نے کردار ادا کیا، ان کا مین مقصد یہی تھا، دو قومی نظریے کا فروغ۔ اسی کی بنیاد پہ ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اور دو قومی نظریہ ہی آج اسرائیل کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ ہے، اور دو قومی نظریہ ہی اسلامی جہاد کی بنیاد ہے۔ اس کا پس منظر کیا بنا، اس کا ماحول کیا بنا، ملک پاکستان کو بنانے کے لیے کیسے ارادے بنے، خیالات کیسے بنے، تو اس کے بارے میں تاریخ اگر پڑھی جائے تو 1885 کے اندر، 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔
1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے متحدہ قومیت کا نظریہ، یک قومی نظریہ پیش کیا۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے متحدہ قومیت کا نظریہ، جس کا نام انہوں نے رکھا یک قومی نظریہ، پیش کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ بھارت کے جو لوگ ہیں، ہندوستان بھائی بھائی کے نعرے انہوں نے لگا دیے، یعنی ہندوستان میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے، سارے ایک ہی قوم ہیں، یہ انہوں نے نعرہ لگا دیا۔ اور ان کے اندر ان کی سازش یہ تھی کہ جب یہ ایک قوم ہے، سارے ہندوستان میں بسنے والے، جب ہندو اور مسلمان ایک ہی قوم ہے، تو یہ سارے مل کر کوشش کریں گے، ہندوستان سے انگریز کو نکالنے کے لیے کوشش کریں گے۔ پھر جب انگریز نکل جائے گا، انگریز کو نکال دیں گے، تو اس کے اندر ان کی سازش یہ تھی کہ چونکہ ہندو کی اکثریت ہے، مسلمان تھوڑے ہیں، تو ایک قوم کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کو انہوں نے دھوکہ یہ دیا کہ ایک ہی قوم رہے گی۔ انگریزوں کو نکالنے کے بعد ہندو مسلم ایک ہی قوم ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہندو زیادہ ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں، ہمیشہ کے لیے مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے ماتحت ہو جائیں گے، ان کے غلام، ان کی غلامی میں رہ جائیں گے۔ تو اس بات کو جب مسلمانوں کو خبر ہوئی، جب مسلمان بیدار ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو ذوق سلیم عطا فرمایا، تو انہوں نے پھر اپنی آواز کو بیدار کیا۔ ورنہ یہ جو متحدہ قومیت کا یک نظریہ نامی جو انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے جو سیاسی پارٹی بنی تھی، اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہو گئے، بلکہ بانی پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی شروع میں پہلے اس میں شامل ہو گئے تھے۔ بعد میں پھر بزرگان دین کی توجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے پھر ان کی آنکھیں کھلی، پھر انہوں نے یک قومی نظریہ جو ہے اس کو چھوڑ کر دو قومی نظریے کو اجاگر کیا، جس کے پیش نظر ملک پاکستان آزاد ہوا۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 1897 کے اندر سنی کانفرنس کے نام سے بہت بڑا پروگرام کروایا پٹنہ کے اندر۔ یہ علاقہ ہے پٹنہ، یہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے۔ اس میں آپ نے ایک سنی کانفرنس کے نام سے ایک کانفرنس کرائی، اس میں سارے لوگوں کو جمع فرمایا، سارے مسلمانوں کو جمع فرمایا، اور آپ نے دو قومی نظریہ کو واضح فرمایا، ٹو نیشن تھیوری کا آپ نے واضح پیغام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور وہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے عزیز مسلمانوں، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، یہ دونوں ایک قوم میں نہیں ہیں، یہ یک نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ دو قومی نظریہ ہے، یہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کی وضاحت میں فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الکفر ملت واحدہ، کفر، سارا کفر جو ہے وہ ایک ہی ملت ہے، ایک ہی قوم ہے۔ تو اس کی وضاحت میں پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ برطانیہ کا کفر، برطانیہ میں رہنے والے کافر اور ہیں، ہندوستان میں رہنے والے کافر اور ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا پوری دنیا میں جہاں بھی کافر موجود ہے، سارے کافر جو ہیں وہ ایک ہی قوم ہے، اور اس کے مقابلہ میں جو مسلمان ہیں، چاہے جہاں کے رہنے والے بھی ہیں، دنیا کے جس خطہ میں بھی ہیں، وہ ایک قوم ہے، وہ الگ قوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 1940 کے اندر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی ایک اجلاس میں فرمایا کہ ہندو اور مسلم الگ الگ فلسفہ مذہب رکھتے ہیں، دونوں کا طریقہ الگ ہے،
دونوں کا رہن سہن کا طریقہ الگ ہے، دونوں ایک دوسرے سے شادیاں نہیں کرتے، دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا تک نہیں کھاتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا مکمل آداب الگ الگ ہے، طریقے الگ الگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے پھر واضح کیا کہ ہر اعتبار سے مسلمان ایک الگ قوم ہے، ایک مستقل قوم ہے۔ تو جب یہ الگ قوم ہے تو اس کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے، ایک اپنا علاقہ چاہیے، ان کے لیے اپنی ایک حکومت چاہیے، لہذا یہ الگ قوم ہے، ہندوستان الگ ہے۔ جب یہ دونوں الگ الگ ہیں تو پھر یہ دونوں ایک ہی ملک میں نہیں رہ سکتے، ایک ہی قانون کے تحت نہیں رہ سکتے، انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں رہ سکتے، بلکہ یہ اس قانون کے تحت رہیں گے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اسلام کے قانون کے مطابق۔ اس لیے ان کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے۔ بس اسی کے لیے جو نام چنا گیا، چودھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نام چنا، اس کا انتخاب فرمایا ملک پاکستان۔ پاکستان، استان یعنی پاکستان ملا کر پاکستان رکھ دیا گیا، یعنی پاکیزہ جگہ، پاک رہنے والے لوگ، پاکیزہ جگہ کے رہنے والے لوگ۔ اور ہندوستان جو ہے اس کا نام رکھ دیا ہندوستان۔ ان دونوں کو الگ الگ ملک جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ 14 اگست کو یہ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی یہ ملک جو ہے وہ آزاد ہوا۔ یہ بہت بڑا ضروری ہے یہ مسئلہ، دو قومی نظریے کا فروغ۔ آج کل جو ہے لوگ اس کو بالکل خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لبرل قسم کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے۔ جب یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، سارے ایک ہی قوم ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے یا فلاں فلاں فلاں۔ یہ سارا نظام جو ہے وہ دو قومی نظریہ کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت بڑی خرابیاں ہیں۔ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ دو قومی نظریہ ہے کیا۔ دو قومی نظریہ یہی ہے کہ مسلمان الگ قوم ہے، جس خطہ میں بھی رہنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اگرچہ عملی طور پر ایک دوسرے سے مکمل طور پہ تعاون تو نہیں کر سکتے، لیکن اسی نظریہ کی بنیاد پر ایک مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، جو اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس کا بعض کو مضبوط فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ایک خطہ میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے برما میں ہو، جس جگہ بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، تو دنیا کے جس خطے میں مسلمان بسنے والا ہو اس کو تکلیف لازمی ہوتی ہے۔ تو یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بیداری نصیب فرمائے، یہ ساری باتیں جو ہے ہمیشہ ان کو ذہن میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اسلام کی بنیاد ہے، ملک پاکستان کی بنیاد ہیں، جن کی وجہ سے ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو اور ملک پاکستان کے بانیان کو اور ملک پاکستان کی طرح باقی پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، اللہ رب العزت سب کو شاد و آباد رکھے۔ ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنا، اللہ رب العزت اس کو بھی شاد و آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ 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 اللہ